للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو، اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، لہذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ یہ آیات کریمہ دنیا میں ایک عظیم انقلاب کا ذریعہ بنی ہے، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے جو عام طور سے دنیا کے قوانین اور رواجات ہوتے تھے، عرب کے جاہلیت میں بھی یہی طریقہ تھا اور دوسرے عجمی ممالک کے اندر بھی یہی قانون اور رواج چلا آتا تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا تو اس کی صرف بالغ اولاد اس کے ترکے میں حصہ دار ہوتی تھی، نہ عورتوں کا کوئی حصہ ملتا تھا نہ بچوں کو، جو نابالغ بچے وہ باپ چھوڑ کر گیا ہے اس کا بھی کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اگر کہیں قانونی اعتبار سے کوئی حق ہو بھی تو عملی اعتبار سے جو بالغ اولاد ہوتی تھی وہ سب کا مال ہڑپ کر کے چلی جاتی تھی۔ اور اسی بات کی طرف قرآن کریم نے سورہ فجر کے اندر اشارہ فرمایا ہے کہ وہ تاکلون التراث اکلا لما، انسانوں کی برائی بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تم میراث کا مال لپیٹ لپیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی جس دوسروں کا حق ہے وہ بھی مار لیتے ہو۔ تو یہ ایک عام طریقہ چلا ہوا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلے اسلام نے یہ طریقہ ختم کیا اور عورتوں کو بھی حق وراثت کے اندر حق دلوایا، اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یتیموں کے احکام نازل فرمائے جو ان آیات کے اندر چل رہے ہیں۔ یہاں یہ جو آیت کریمہ جو میں نے سب سے پہلے تلاوت کی ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اس کے شان نزول کے طور پر یہ ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ حضرت اوس ابن ثابت ایک صحابی تھے، اور ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 2 لڑکیاں اور ایک نابالغ لڑکا اور ایک بیوی وارث چھوڑے تھے، مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان میں سے کوئی بھی ان کا وارث نہ ہوا۔ بیوی اور 2 لڑکیاں تو اس وجہ سے کہ وہ عورت تھیں،
اور عورت کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا، اور بچہ نابالغ تھا، لہذا وہ نابالغ ہونے کی وجہ سے میراث کے حقدار نہیں تھا، لہذا اس اوس بن ثابت کی بیوی اور بچہ اور 2 لڑکیاں یہ تو میراث سے محروم رہے۔ البتہ اس کے بعد پھر چچا زاد بھائی تھے، مرحوم کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے سارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو اب جو اوس بن ثابت کے بچے تھے اور گھر والے تھے وہ بڑے پریشان تھے، اور انہوں نے پھر اوس بن ثابت کی اہلیہ نے جب یہ محسوس کیا کہ سارا مال تو چچا زاد بھائی لے گئے ہیں، لہذا ان سے یہ درخواست کی کہ بھئی پیسے تو آپ نے لے لیا ہے تو آپ کم از کم ان بچیوں سے شادی کر لیں تاکہ ان کی فکر سے فراغت ہو جائے اور آپ ان کے نان نفقے کے ذمہ دار ہوں، مگر انہوں نے یہ بھی منظور نہ کیا، نکاح نہیں کرنا چاہا۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون حاضر ہوئیں اور اپنے بچوں کی بے کسی اور محرومی کی شکایت کی۔ اس وقت تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے، تو اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کچھ توقف فرمایا، اور توقف کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس نے پہلے تو ایک عظیم انقلابی اعلان کیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس ترکے میں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی اس ترکے میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین لوگ چھوڑ کر جائیں۔ یہ اعلان بڑے واشگاف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ عورتوں کو میراث سے محروم کرنے کا جو قانون یا رواج کہیں بھی پایا جا رہا ہے اس کو کسی قیمت پر بھی اسلام میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میراث کے حقدار دونوں ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، جیسا کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ یہاں ایک بات اہم قابل غور یہ ہے کہ کہنا تو یہ تھا کہ مرد اور عورتیں دونوں حقدار ہیں میراث میں، لہذا اگر شروع میں یہ کہہ دیا جاتا کہ للرجال والنساء جميعا نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، تو بات مختصر بھی ہوتی اور ایک جامع انداز میں بات ہو جاتی، لیکن قرآن کریم نے اس کے بجائے دونوں کا الگ الگ مستقل ذکر کیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں جو والدین اور اقرب لوگ چھوڑ کر جائیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ دونوں جملے الگ الگ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ لائے ہیں دونوں کی اہمیت جتانے کے لیے کہ عورتوں کو میراث کا حقدار قرار دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ضمنی طور پر اس کا ذکر کر دیا جائے، بلکہ اس کو مستقل ذکر کیا گیا تاکہ اس کی اہمیت دل و دماغ میں بیٹھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما قل منہ او کثر، کہ مرنے والے کی میراث کی اور اس کے ترکے کی جو بات ہو رہی ہے تو وہ ترکہ چاہے چھوڑا ہو یا زیادہ ہو ہر ایک میں حصہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ چھوٹی سی چیز اگر ہے تو وہ گویا اس کا کوئی لحاظ ہی رکھا نہ جائے اور اس کو میراث میں شامل نہ کیا جائے، بلکہ ترکے کا جو کوئی چیز ہے، ترکے کا جو کوئی سامان ہے، جو کوئی چیز ہے، وہ یقیناً تمام ورثاء کی ملکیت کا ایک حصہ ہے، لہذا چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ترکے سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کی طرف متنبہ فرما دیا ہے خاص طور پر کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا جو بڑا بڑا کاروبار ہے یا اس کے جو بڑے بینک بیلنس ہیں ان کو تو تقسیم کر لو، لیکن جو چھوٹی چھوٹی جو گھریلو چیزیں ہوتی ہیں ان کی تقسیم کی پرواہ نہیں کی جاتی، حالانکہ شرعی اصول یہ ہے کہ جو ہی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے تمام مال کی ملکیت اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، وہ مشترک طور پر اس کے مالک ہوتے ہیں اور ان کی جوائنٹ اونرشپ ہوتی ہے سارے مال کے اوپر،
لہذا اس میں کپڑے بھی داخل ہیں، اس میں برتن بھی داخل ہے، اس میں گھر کا چھوٹا موٹا سامان بھی داخل ہے، وہ سب ترکے کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ لہذا جب تک اس کو رسا کی باہمی رضامندی سے، اور جب کہ وہ بالغ اور عاقل بھی ہوں، جب تک استعمال نہ کیا جائے تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ میراث کے اندر غلط تصرف کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا میراث کو جلد از جلد تقسیم کرنا چاہیے اور جلد از جلد تصفیہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ فرمایا کہ نصیبا مفروضہ، یعنی جو مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ترکے میں حصہ ہے، تو وہ حصہ کیسا ہے؟ جو مفروض ہے، یعنی مقرر کیا ہوا ہے، طے شدہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے، چنانچہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں آ رہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ اگرچہ میراث کی تقسیم کے ہم احکام تو آگے بیان کر رہے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، لیکن جب میراث تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں اس وقت میں جو وارث تو نہیں ہیں رشتہ دار اور ضرورت مند بھی ہیں، وہ بعض ان میں یتیم ہوتے ہیں، بعض مسکین ہوتے ہیں، اور بعض دوسری قرابت کا حصہ رکھتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں۔ میراث میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، شریعت کی طرف سے میراث میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چچا زاد بھائی ہیں، جبکہ مرنے والے کی اولاد بھی موجود ہے، تو جب اولاد موجود ہے تو چچا زاد بھائی کا حصہ تو نہیں ہوتا، لیکن چچا زاد بھائی وہاں پر موجود ہے، فرض کیجئے جب میراث تقسیم ہو رہی ہے اس وقت موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تقسیم میراث کے وقت میں ایسے رشتہ دار بھی آ جائیں جو وارث نہیں ہیں اور ہیں ضرورت مند، یتیم ہیں اور مسکین ہیں، تو ورثہ سے کہا گیا ہے کہ تم ان کو بھی کچھ دے دو، یعنی وہ بطور مستحق تو حقدار نہیں ہے میراث کے، لیکن تمہارا ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ جب تمہیں میراث مل رہی ہے تو اس میں سے کچھ حصہ اپنے حصے میں سے ان قریب رشتہ داروں کو دے دو جو اس وقت میں جمع ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ جب وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب تقسیم کے وقت میں حاضر ہو جائیں غیر وارث اولو القربہ رشتہ دار، والیتامى اور یتیم لوگ اور مسکین لوگ، والمساکین، فارزقوہم منہ، تو ان کو بھی اس میراث میں سے جو تمہیں ملی ہے یعنی اپنے حصے میں سے کچھ دے دو، اور وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ جب میراث کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور مستحقین موجود ہیں اور کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو میراث کے حقدار نہیں ہیں، تو بعض لوگوں کو ان کی موجودگی ناگوار ہوتی ہے، اس ناگواری میں بعض اوقات کوئی ایسی بات بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ جس سے آنے والوں کا یا ان موجود رہنے والے رشتہ داروں کا دل ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ ان سے بات کرو تو مناسب انداز میں کرو، اول تو کچھ دے دینا چاہیے، اور اگر بالفرض دینا مشکل معلوم ہو رہا ہے یا دینا تو گوارا نہیں ہے، تو چونکہ دینا کوئی واجب اور فرض نہیں، لہذا اس واسطے کوئی نہ دینے سے گناہ تو ہوگا نہیں، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ ان سے نیک بات کر لو، ایسی بات کر لو کہ جو ان کی ہمدردی اور تسلی کا سبب بنے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ یتیموں کے حق کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ایک خاص جذبات کے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے حق کے تحفظ کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے، اور وہ اس طرح متوجہ کیا ہے کہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ دوسرے کے حال کو اپنے حال پر قیاس کرے، یعنی دوسرے کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں جو کچھ اس کے جذبات ہوتے ہیں تو دوسرے کے گھر والوں کے ساتھ بھی وہی جذبات ہونے چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ جو اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور وہ
چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر جا رہا ہو، کمزور بچے جو کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو وہ کتنا فکر مند ہوگا کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا، اور میرے بعد کون ان کی دیکھ بھال کرے گا، اور کون ان کی معاشی کفالت کرے گا۔ تو جب تم اپنے بچوں کے بارے میں یہ خوف رکھتے ہو اور یہ فکر مند ہوتے ہو، تو دوسرا کوئی جس کا انتقال ہوا ہے اس کے بھی چھوٹے بچے ہیں، تو تم ان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور اگر وہ تمہاری سرپرستی میں آ گئے ہیں تو ان کے مال کو کھاتے ہوئے تمہیں خدا کا خوف ہونا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میرے بچے ہوتے اور کوئی دوسرا میرے بچوں کا مال کھا جاتا تو مجھے کتنا ناگوار ہوتا۔ اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ ان کے بچوں کا خیال کرتے ہوئے ان کے مال میں صحیح معاملہ کرو، اور اس میں کوئی حق تلفی نہ کرو۔ چنانچہ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خود برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں، خافوا علیہم، تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے۔ فلیتقوا اللہ، لہذا وہ اللہ سے ڈرے، ولیقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں، یعنی راستہ سیدھا اختیار کریں، اور دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ تلاش نہ کریں۔ پھر آگے وعید بیان فرمائی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ یعنی بظاہر تو دنیا کے اندر آدمی کو حرام مال ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ بڑے ذائقے سے کھا رہا ہے اور اس کو لطف آ رہا ہے، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ حقیقت میں وہ پر لطف کھانا نہیں ہے، وہ در حقیقت آگ کے انگارے ہیں جو اس کے پیٹ میں جا رہے ہیں۔ اس بات کا خیال انسان کو رکھنا چاہیے۔ ہر حرام مال کے کھاتے وقت اللہ تعالیٰ ہر مومن کی، ہر مسلمان کی حرام مال سے حفاظت فرمائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے اہم احکام بیان فرمائے ہیں، اور جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ مردوں کا بھی میراث میں حصہ ہوگا اور عورتوں کا بھی ہوگا، یہ انقلابی حکم سب سے پہلے اسلام نے دیا تھا کہ عورتیں بھی میراث کی حقدار ہوں گی۔ اب وہ کون کتنا حقدار ہوگا اس کی تفصیل ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے چند بنیادی باتیں عرض کرنی ضروری معلوم ہوتی ہے تاکہ اس ترجمے سے اس کا صحیح مفہوم واضح ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو اور وہ کچھ مال چھوڑ کر جائے تو اس پر سب سے پہلا حق اس کے قرض خواہوں کا ہوتا ہے، یعنی دین اگر اس کے ذمے کوئی واجب ہے، اس کا بار بار قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اگر کسی کے ذمے کوئی دین واجب ہے، اور یعنی دین سے مراد صرف قرضہ ہی نہیں ہوتا، اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو وہ بھی دین ہے، اگر کوئی سامان خریدا ہے ادھار اور ابھی پیسے نہیں دیے وہ بھی دین ہے، کسی اور کی کوئی مالی ذمہ داری انسان کے اوپر آ رہی ہو تو وہ بھی دین ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں لائبلٹیز کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی شخص کے ذمے کچھ لائبلٹیز ہیں اور انہی لائبلٹیز میں داخل ہے کہ اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو بیوی کا مہر بھی اس میں داخل ہے، اور کسی اور شخص کا کوئی مالی حق انسان کے ذمہ واجب ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے، کسی مزدور کی مزدوری ادا نہیں کی ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو سب سے پہلا حق کسی انسان کے ترکے پر اور چھوڑے ہوئے مال پر اس کی مالی ذمہ داریوں کا ہوگا، یعنی سب سے پہلے اس کے قرضوں کو یا اس کی مالی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کی جائے گی۔ اگر فرض کرو کہ کسی شخص کی مالی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے اس کی ادائیگی کے بعد، تو پھر کوئی مال میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ سارا مال جو ہے وہ جو اس کے دائنین ہیں یعنی جو قرض خواہ ہیں ان کو دے دیا جائے گا، ان کو حصہ رسدی ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ ایک اصول تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دوسرا اصول ان آیات کے اندر بار بار یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے کچھ دین تھا اور وہ ادا کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر دوسرا نمبر آتا ہے اس کی وصیت کا، یعنی مرنے والا اپنے جانے سے پہلے وہی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، وارثوں کے علاوہ کسی شخص کو، یا کسی مسجد میں لگا دیا جائے، کسی مدرسے میں لگا دیا جائے، کسی ہسپتال میں لگا دیا جائے، کسی صدقہ جاریہ میں لگا دیا جائے، یہ وصیت کہلاتی ہے۔ اس وصیت کے لیے بھی دو اہم بنیادیں ہیں کہ ایک یہ کہ وہ کل مال کے 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ کل مال اگر فرض کیجئے 100 روپے ہے تو اس میں سے صرف 33 روپے 33.5 روپے کی حد تک وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ 33 صحیح 1/3 ہی کی وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ جو وصیت ہے یہ اگر فرض کرو کسی نے اس سے زیادہ کی کر لی تو بھی زیادہ والی وصیت معتبر نہیں ہوتی، وہ پھر بالآخر صرف 1/3 ہی کی حد تک معتبر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی، وارث کی حیثیت تو اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دی ہے، لہذا کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ ان شرطوں کے ساتھ جب کوئی وصیت کی گئی ہو تو انسان کے ترکے پر دوسرا حق اس وصیت کا ہوتا ہے، یعنی دین کی ادائیگی کے بعد مالی ذمہ داریاں ادا کر دینے کے بعد اگر کوئی مال بچ رہا ہے تو اس میں سے
1/3 की हद तक वसीयत नाफिज की जाएगी। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर वरसा को दिया जाएगा। यह है एक तो उसूल अल्लाह ताला ने बार बार इन आयत करीमा बयान फरमाया कि जिसमें बार बार कहा कि जो कुछ मरने वाले ने कोई वसीयत की हो या उसके में कोई कर्ज हो तो उसकी अदायगी के बाद ये मीरास तकसीम इस तरह की जाएगी। दूसरी बात जो इन आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है उसका खुलासा यह है कि इंसान के वारिसों में 2 किस्म के वारिस होते हैं। एक वो वारिस है कि जिनका एक मुतनासिब फीसद हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया। मिसाल के तौर पर बीवी का, कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो और उसकी बीवी जिंदा हो उसके इंतकाल के वक्त, तो उसको अगर औलाद है मरने वाले की तो 1/4 हिस्सा, और अगर औलाद नहीं है मरने वाले की तो 1/4 हिस्सा, और अगर औलाद है तो 8वां हिस्सा दिया जाएगा, जैसा कि अभी आयत के अंदर आएगा। अब यह खास हिस्सा मुकर्रर कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने बीवी का। इसी तरह शौहर का भी खास हिस्सा मुकर्रर किया गया है। बाज़ सूरतों में बहनों का भी किया गया है, बाज़ सूरतों में बेटी का भी किया गया है, बाज़ सूरतों में माँ और बाप का भी किया गया है। तो ये कहलाते हैं ज़बुल फुरूस, यानी वो लोग जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए, उसमें कोई कमी बेशी नहीं कर सकता। अब अगर किसी का 4/4 हिस्सा का है तो 1/4 हिस्सा उसको मिलेगा तरके का, उससे कम बेश नहीं हो सकता। 6वां हिस्सा का है तो 6वां हिस्सा मिलेगा, उससे कम ज्यादा नहीं हो सकता। और दूसरी किस्म वारिसों की वो है जिनको असबा कहा जाता है। ये आमतौर से वो वारिस हैं जो या तो मुज़क्कर हैं बज़ाते खुद या मुज़क्कर के वास्ते से मय्यत के साथ मंसूब है, उनको भी असबात में शामिल किया जाता है। इनका हुक्म यह होता है कि जब ज़वील फुरूज को उनके हिस्से दे दिए गए तो उसके बाद जो कुछ बचे वो इन असबात को दिया जाता है। और उसमें ये उसूल है कि अगर असबात में मर्द भी हो और औरत भी हो तो मर्द का हिस्सा दोगुना होगा औरत के हिस्से से। फर्ज करो कि अगर किसी शख्स के एक बेटा और एक बेटी ही है तो उस सूरत में उसके माल के 3 हिस्से किए जाएंगे, 2 हिस्से बेटे को और 1 हिस्सा बेटी को दिया जाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने तरीक़ेकार रखा है कि जिनके हिस्से मुकर्रर कर दिए गए उनको वो हिस्से दिए जाए, और उनको देने के बाद जो कुछ बचे वो सारे असबात के दरमियान तकसीम किया जाए, इस तरह के मर्द का हिस्सा औरत के हिस्से के मुकाबले में दुगना हो। तीसरी बात जो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी तौर पर उसूली तौर से बयान फरमाई है वो ये है कि जिन लोगों के हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर दिए, जितने मुकर्रर कर दिए, ना किसी हिस्सेदार को कोई हक पहुंचता है कि उस पर एतराज करे कि मेरा हिस्सा कम क्यों किया गया है, मेरा खुला का हिस्सा ज्यादा क्यों किया गया। ना मरने वाले को यह इख्तियार है कि उस हिस्से में कोई कमी बेशी करे और ये कहे कि भाई मसलन मैं तो फला को ज्यादा देना चाहता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत में फरमा दिया कि तुम्हें पता नहीं है कि कौन तुम्हें ज्यादा नफा पहुंचाने वाला था दुनिया और आखिरत में, और किसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए था, किसका कम होना चाहिए था। आबाउकुम अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हारे बाप बेटों में तुम्हें नफे के साथ कौन ज्यादा करीब है ये तुम्हें पता नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने जो फैसला कर दिया कि फलां को इतना हिस्सा मिलेगा, फलां को इतना हिस्सा मिलेगा, उसके ऊपर लेने वाला भी कनाअत करे और देने वाला भी यानी मरने वाला भी ये समझे कि इसमें कोई किसी पर जुल्म नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला के अदल इंसाफ का हिस्सा है। चौथी बात जो ये इरशाद फरमाई गई है वो ये है कि जो कुछ भी छोड़ता है मरने वाला, उसकी एक एक चीज में ये सारे वरसा हकदार होते हैं, चाहे उसके पहनने के कपड़े ही क्यों ना हो।
جو اس کے جسم پر ہے وہی کپڑے بھی نہ ہو، وہ ان کپڑوں کا بھی، وہ بھی مرثہ کا حصہ کا حق بن جاتے ہیں۔ لہذا کسی کے مرنے کے بعد اس کے گھر کی استعمال کی چیزوں کو استعمال کرنے میں بھی بڑی احتیاط چاہیے، اور جب تک کہ تمام ورثہ بالغ نہ ہو، عاقل نہ ہو، ان کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف مرنے والے کی میراث میں نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں ان آیات کریمہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہی نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں 3/4 حصے کی حقدار ہے۔ ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے، یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک، اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا 1/4 حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا 1/4 ان بیویوں کا ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک 6 حصے کا حقدار ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات پر رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رشتہ داروں کے مختلف حصے بیان فرما دیے ہیں، اور چونکہ ہر حصے کے ساتھ یہ بتلایا گیا تھا کہ سب سے پہلے تو دین ادا کیا جائے گا، پھر اگر کسی نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا، یعنی اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وصیت کے بارے میں
یہ ہدایت بھی عطا فرما دی کہ وصیت جو شخص کر رہا ہے اس سے اس کو کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے وارثوں سے ناراض ہے اور وارثوں سے اس کا دل نہیں ملتا. مثال کے طور پر اس کی وارث ہونے والی ہے اس کی ایک بہن، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ اولاد نہ ہو، یا اگر بعض صورتوں میں اولاد کی صورتوں میں بہن وارث ہوتی ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہوتی. تو بہن اگر وارث ہے اور بہن سے جھگڑا ہے، اسے دل نہیں ملتا، تو خواہش نہیں ہے کہ بہن ہمارے مال میں سے کچھ زیادہ مال وصول کرے. ایسے موقع پر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی اس کا حصہ کم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی وصیت کسی کے لیے کر دی کہ بھئی میرے مال میں سے 1/3 آپ فلاں کو دے دینا، وہ جو وارث نہیں ہے اس کے لیے وصیت کر دی. تو اس فلاں سے کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی، یا اس کو دینا بذات خود کوئی مقصود نہیں تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ میری بہن جو جس سے میری لڑائی ہے وہ میرے میراث میں سے اتنے زیادہ پیسے نہ ملیں، اس کم پیسے ملیں. تو یہ ضرر پہنچانے کی ایک صورت ہے، نقصان پہنچانے کی صورت ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وصیت کرنے کی تو تمہیں اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے، اس کے جواز کی شرط یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. اور بڑا خوبصورت جملہ آگے استعمال فرمایا، وصیۃ من اللہ. تم تو اپنی وصیت کو لیے پھرتے ہو، اصل تو وصیت اللہ کی ہے، اور اللہ کی وصیت یہی ہے کہ جو حصے جس کے مقرر کیے گئے ہیں ان حصوں کے مطابق ان کو مال تقسیم کرو، اس کو نہ کم کرنے کی کوشش کرو نہ زیادہ کرنے کی کوشش کرو. واللہ علیم الحلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکام بیان فرمائے ہیں تو اپنی عادت جاریہ کے مطابق آگے پیچھے اس کے دنیا آخرت میں نتائج سے متعلق بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو نافرمانی پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی حدود کو سے تجاوز کرتا ہے، تو اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور اس کو بڑا ذلیل کرنے والا عذاب پہنچے گا. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے. اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کریں ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو اسے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں،
پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء کے شروع سے جو بیان چل رہا ہے وہ خاندانی نظام سے متعلق ہے، اور اس سلسلے میں زمانے جاہلیت میں جو کوتاہیاں اور بدعنوانیاں رواج پا چکی تھیں ان کی اصلاح مقصود تھی، اور اس کے بارے میں صحیح طرز عمل کی ہدایت کرنا مقصود تھا۔ تو اب تک کی آیات میں جو بنیادی مقصد تھا وہ یتیموں کے بارے میں جو غلط طرز عمل زمانے جاہلیت میں پایا جاتا تھا، یتیموں کے حقوق کی جو خلاف ورزی کی جاتی تھی، اس کے بارے میں بیان تفصیل کے ساتھ پیچھے کیا گیا۔ اسی طرح میراث کی تقسیم کے بارے میں جو ظلم اور ناانصافیاں کی جاتی تھیں ان کی تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر کے صحیح راستہ اور صحیح احکام بیان فرمائے۔ اب یہاں سے کچھ تقریباً 2 رکوع کی مقدار تک اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے میں پھیلی ہوئی بے حیائی کے سے متعلق کچھ احکام دیے ہیں، اور بے حیائی کے اسباب کو بھی ختم کرنے کی کوشش فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ بے حیائی کے جرائم کے ارتکاب پر کیا سزائیں دینی چاہیے ان کا بھی بیان ہوا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے۔ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت آپ نے بنیادی طور پر جن باتوں کی طرف توجہ دی ان میں خاندانی نظام کی اصلاح کا بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا، لیکن اس میں کچھ احکام عبوری انداز کے دیے گئے، یعنی فوری طور سے کوئی حکم نافذ کرنے کے بجائے کچھ تدریج کا پہلو اختیار کیا گیا۔ چنانچہ بعض احکام اس میں خاص طور سے پہلی آیت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اس میں یہی صورت اختیار کی گئی ہے کہ عبوری اور ایسا حکم دیا گیا ہے جس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کسی اور حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو خواتین اگر کسی بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے یہ بتایا ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی کوئی بھی عورت ہو جو تمہارے معاشرے میں رہتی ہو، اگر ان میں سے کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے۔ فاحشہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بے حیائی، اور بے حیائی کی جو بدترین صورت ہوتی ہے زناکاری، اس کے لیے یہ لفظ بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر وہی مراد ہے کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے اور بدکاری کا ارتکاب کرنے کے نتیجے میں وہ ایک بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئی ہو تو اس پر کیا کرو کہ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو۔ یعنی اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب نظر آ رہا ہے تو محض اتنا کافی نہیں ہے کہ آدمی خاموشی سے دعویٰ کر دے کہ فلاں نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ 4 گواہ بنانے ضروری ہیں، تاکہ اگر سودا دلوانی ہے تو 4 گواہ بنانے ضروری ہوں گے۔ فَإِن شَهِدُوا، چنانچہ اگر وہ گواہ 4 گواہ گواہی دے دیں کہ فلاں عورت نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو،
یعنی گھروں میں قید کر دو، ایک طرح سے ہاؤس اریسٹ کر دو کہ اس سے باہر وہ گھر سے باہر نہیں جا سکیں گی، اور یہ اپنے گھروں میں رہیں گی، محبوس رہیں گی حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ یا تو موت اٹھا کر ان کو لے جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے، یا اللہ اور کوئی راستہ پیدا کر دے۔ اس میں اشارہ فرما دیا گیا کہ یہ حکم عبوری ہے، جب تک کوئی باقاعدہ حکم نہیں آتا اس وقت تک کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو گھروں میں روک کر رکھو، لیکن جب کوئی اللہ تعالی کی طرف سے باقاعدہ حد کا حکم آ جائے گا تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ چنانچہ یہ حکم عبوری رکھا گیا تھا، اور بعد میں پھر سورہ نور کے اندر زنا کی سزا کی تفصیل بیان ہو گئی، اور پھر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ اللہ نے دوسرا راستہ پیدا کیا ہے وہ کیا ہے، اور اس کی تفصیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی کہ اگر عورت یا مرد کنوارے ہیں تو ان کو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اگر 4 گواہیوں سے ان کی بدکاری ثابت ہو جائے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں اور ان کے اندر احسان کی شرائط پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی سنسار کیا جائے گا۔ لیکن یہ حکم بعد میں آیا، شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اتنا ہی حکم دیا تھا کہ اگر کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے، تو کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو اپنے گھروں میں قید کر دو، یعنی قید سے وہ گھر سے باہر کہیں جا نہ سکے۔ یہ گھر سے باہر نہ جانے میں ایک پہلو تو اس کی سزا کا تھا کہ اس نے جو جرم کیا اس کی سزا کے طور پر اس کو گھر میں قید کیا جائے، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ جب اس عورت کے اندر ایک بری خصلت پیدا ہو گئی ہے تو یہ باہر نکل کر معاشرے میں کوئی فساد نہ پھیلائے اور دوسری عورتوں کو بھی اس بیماری میں مبتلا نہ کرے۔ لیکن یہ حکم عارضی تھا، اور بالآخر پھر وہی حکم سورہ نور میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان فرما دیا کہ اب اللہ نے یہ راستہ پیدا کر دیا ہے کہ غیر شادی شدہ کو کوڑے 100 لگا کر چھوڑ دیا جائے گا، اور شادی شدہ محسن کو رجم کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ شروع میں یہ عبوری حکم دینے کی شروع ہی میں ایک دم سے 100 کوڑے کا حکم یا رجم کا حکم کیوں نازل نہیں کر دیا گیا، بلکہ اس تدریج کا پہلو کیوں اختیار کیا گیا؟ بظاہر اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ عرب کا وہ معاشرہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مدینہ منورہ کی وہ ریاست جو آپ نے قائم فرمائی، اس میں لوگ ابھی اتنی سخت سزاؤں کے شاید متحمل نہ ہوتے، اس واسطے اس سخت سزاؤں سے پہلے ایک عبوری مرحلہ ایسا رکھ دیا گیا کہ سزا تو مل جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بہت برا کام ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کی شدید ترین سزا کا، اس کو تھوڑے عرصے مؤخر کیا جائے، شاید یہ حکمت ہوگی۔ کیونکہ عرب معاشرہ ایسا تھا کہ جس میں چند برائیاں بالکل برسر عام ہوتی تھیں اور ان کو بعض اوقات مایہ فخر بھی سمجھا جاتا تھا، مثلا لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، یہ تو ان کا روزمرہ کا معمول تھا ہی اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بدکاری کا گناہ بھی ایسا تھا کہ اس کے اوپر بھی بعض اوقات فخر کرتے، شاعر لوگ اپنے قصیدوں میں فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کیا۔ تو اس وجہ سے اس کی چونکہ برائی بہت پھیلی ہوئی تھی اور برائی کا چلن بہت زیادہ تھا اور اس کی کراہت اتنی زیادہ دلوں میں نہیں تھی، اس واسطے اگر فوراً حکم آ جاتا کہ سنسار کر دیا جائے یا 100 کوڑے لگائے جائیں تو شاید اس کو قبول کرنے اور اس کو ہضم کرنے میں دشواری ہوتی۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے قدم پر یہ حکم دیا کہ ان کو گھروں میں قید کر لو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔
اسی طرح مرد نے اگر کوئی زنا کا ارتکاب کیا ہو تو اس کی اگلی آیت میں واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما اس میں بیان ہوا ہے وہ مرد جنہوں نے اس بے حیائی کا ارتکاب کیا ہو تم میں سے تو ان کو اذیت دو. اس وقت صرف اتنی بات کہہ دی گئی کہ اذیت دو، تکلیف پہنچاؤ. تکلیف پہنچانے کی کیفیت اس جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی، یہ بھی اسی تدریج کا حصہ تھا، اور اس تدریج کے مطابق یہ فرمایا گیا کہ جب مرد و عورت مل کر کوئی گناہ کر لیں، زنا کر لیں، تو پھر ان کو اذیت دو. عورتوں کے بارے میں تو پہلے کہا گیا تھا کہ ان کو گھروں میں قید کر دو. مردوں کو گھروں میں قید کرنا تو مشکل ہے، لہذا ان کو اذیت دینے کا حکم دیا گیا کہ اذیت دو. اذیت کیا دو؟ مار پٹائی بھی اس میں داخل ہے اور قید کرنا بھی داخل ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ حاکم اپنے ثوابدید کے مطابق کوئی سزا دے. اور اس آیت کی ایک تفسیر بعض مفسرین نے اس طرح بھی کی ہے کہ یہاں پر مراد واللذان یاتیانھا سے میں مراد در حقیقت دو مردوں کا آپس میں بدکاری کرنا ہے، یعنی آپس میں خلاف فطرت ایک دوسرے کے ساتھ ہم جنسی کا عمل کرنا، اس کا ذکر ہے. یعنی اگر دو مرد آپس میں ارتکاب کریں معاذ اللہ اس بد مذاقی کا اور بد فطرتی کا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے شہوت کی لذت اٹھائیں، تو ان کا ذکر ہے کہ اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں فآذوہما تو ان کو تکلیف پہنچاؤ. یہاں بھی وہی بات ہے کہ تکلیف پہنچانے کا ذکر تو فرما دیا گیا، لیکن تکلیف کس طرح پہنچاؤ، اذیت کس طرح پہنچاؤ، اس کا طریقہ کیا ہو، یہ بیان نہیں فرمایا. اور اس کا حاصل یہ ہے کہ حاکم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جرم کی نوعیت کے لحاظ سے وہ تکلیف پہنچانے کا جو طریقہ مناسب سمجھے وہ اختیار کر سکتا ہے. اور بعض فقہاء کرام نے مختلف سزائیں بھی مقرر کی ہے کہ اسے کہیں اوپر سے نیچے گرا دیا جائے یا کسی بدبودار کمرے میں اس کو محبوس کر دیا جائے وغیرہ. لیکن حاصل ان کا یہی ہے کہ کوئی سزا قرآن و سنت کے لحاظ سے مقرر نہیں ہے، بلکہ ایک تعزیر ہے، اور حاکم اپنے ثوابدید کے مطابق جو تکلیف پہنچانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. آگے پھر فرمایا کہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. اگر یہ سزا مل گئی ان کو، عورتوں کو بھی مل گئی مردوں کو بھی مل گئی، اس کے بعد اگر یہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو پھر ان سے درگزر کرو. یعنی معنی یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ سزا ان کو دے دی گئی اور سزا بھی اچھی خاصی سخت دے دی گئی کہ عورت کو گھر میں قید کر دیا گیا، مرد کو تکلیف پہنچائی گئی، اب بعد میں انہوں نے توبہ کر لی کہ آئندہ ہمیں ایسا گناہ کرنا نہیں ہے اور اپنی اصلاح بھی کر لی، تو پھر اب ان کو برا بھلا نہ کہا کرو کہ بھئی تم تو وہ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، تم نے تو وہ تھے جنہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا. اس کو یاد دلا کر اس کو برا بھلا کرنا، برا بھلا کہنا، تان و تشنیع کرنا، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. جب ایک مرتبہ سزا ہو گئی اور سزا سے بڑھ کر انہوں نے خود توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو پھر اب ان کو چھیڑنا اور ان کو برا بھلا کہنا یہ درست نہیں ہے. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے. چونکہ توبہ کا ذکر آ گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر توبہ کی کچھ شرائط بھی بیان فرما دی. کون سی توبہ ایسی ہوتی ہے جو قبول کرنے کے لائق ہے؟ فرمایا کہ توبہ ان لوگوں سے کی ہوتی ہے کہ جو نادانی میں کوئی کام کر گزرے، نادانی میں کوئی کام کر گزرے، اب اس کے بعد پھر ان کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور پھر گناہ کرنے کے بعد جلد ہی وہ توبہ کی طرف متوجہ ہو گئے.
تو ایسے لوگوں کا تو توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے، للذین یعملون السوء بجہالہ، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ پھر آگے اس کا منفی پہلو بیان فرمایا، کون سی توبہ ہے جو قبول نہیں ہوتی؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ توبہ وہ قبول نہیں ہوتی کہ ساری زندگی آدمی گناہ کرتا رہا، بے حیائی کا ارتکاب کرتا رہا، معصیتوں میں مبتلا رہا، نافرمانی کرتا رہا، اور اس خیال میں رہا کہ آخر میں جا کے توبہ کر لوں گا۔ اب جب موت اس کے سامنے آ گئی، نزع کا کی حالت طاری ہو گئی، جان نکلنے لگی، اس وقت کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ کا دروازہ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کھلا رکھا ہے، لیکن جب انسان کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہو جائے، سکرات موت میں انسان مبتلا ہو جائے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر توبہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو کچھ عمل کا وقت تھا وہ گزر گیا، اب تو بدلے کا وقت آ رہا ہے، جزا کا وقت آ رہا ہے، اس واسطے اس وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور توبہ نہیں ہوتی لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی کہ جو برائی کا کام کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ بیٹھتی ہے یا چلی آتی ہے، موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے، تو قال انی تبت الآن، تو وہ کہتا ہے کہ انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کر لی۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ یہ کوئی ندامت کی بات نہیں، یہ تو کھیل ہے کہ بھائی جب ساری زندگی توبہ کے بھروسے گناہ کرتے رہے، اور آخر میں جب موت سامنے آ کھڑی ہوئی، توبہ کے سلسلے میں جو منفی پہلو دوسری آیت میں بیان فرمایا گیا، جس کی تشریح میں نے ابھی کی، اسی سے پہلی آیت کے سلسلے میں 2-3 باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یعنی اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں۔ اس کے بظاہر اس کا مطلب رواج کے مطابق یا عام فہم الفاظ کے مطابق اس کا بظاہر مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نادانی میں کر گزرے، بھول کر یا بھول چوک کے مبتلا ہو کر، یا کسی معاملے کے حکم کی ناواقفیت کی بنا پر کر گزرے، تو توبہ اس کی قبول ہوتی ہے، اور اگر آدمی قصدن جان بوجھ کر کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ شبہ ہو سکتا ہے بجہالتن کے لفظ سے جو قرآن کریم میں استعمال کیا ہے، کہ جو نادانی سے کوئی گناہ کر ڈالتے ہیں، کوئی برائی کر ڈالتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خوب سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو جان بوجھ کر بھی اگر گناہ کیا گیا ہو، قصدن بھی کیا گیا ہو، تو اس کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، بشرطے کہ سچے دل کے ساتھ کی جائے۔ ضروری نہیں کہ صرف ان گناہوں کی توبہ قبول ہو جو نادانی میں یا بے اختیار یا بھول کر یا ناواقفیت کی بنا پر کر لیا گیا ہو، بلکہ جان بوجھ کر گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے بھی جب کوئی آدمی کوئی گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور احادیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے، اگر وہ سچے دل سے کیا گیا ہو، اس کی توبہ کی گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
جو توبہ کر لے کسی گناہ سے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ ایک روایت میں التائب حبیب اللہ کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات کی روشنی میں بزرگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ، تو صرف یہی نہیں کہ اس گناہ پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو فرشتوں کے لکھے ہوئے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، تاکہ آخرت میں جب نامہ اعمال آئے تو اس کی رسوائی بھی نہ ہو۔ تو توبہ ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے گناہ کو اور ہر قسم کی خطا کو اللہ تعالی نے مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ رکھا ہے کہ جب بھی آدمی کہیں مبتلا ہو جائے تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرے، تو نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہو جائے گا بلکہ وہ گناہ اس کے نامہ اعمال ہی سے مٹا دیا جائے گا۔ لہذا ایک پہلو تو یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ بجہالتن کی قید جو ہے وہ احترازی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے، اور دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو گناہ بھی کیا جاتا ہے وہ حقیقت میں جہالت ہی سے ہوتا ہے، چاہے جان بوجھ کر کیا جا رہا ہو، لیکن یہ تو حماقت ہی ہے، جہالت ہی ہے جس کی بنا پر انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو جہالت کا جو لفظ ہے وہ حقیقت میں ہر گناہ کے اوپر صادق آتا ہے، چاہے وہ بھول کر کیا گیا ہو، نادانی اور ناواقفیت میں کیا گیا ہو، یا جان بوجھ کر کیا گیا ہو، ہر حالت میں وہ جہالت ہی ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرمایا تھا کہ توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب۔ یہ الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا قریب، کتنی جلدی آدمی توبہ کرے تو قبول ہوگی اور اس کے بعد قبول نہیں ہوگی۔ تو احادیث کی روشنی میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے وقت جب سکرات موت طاری ہو جائیں، یعنی نزع کی کیفیت شروع ہو جائے، روح قبض ہونے لگے، اس سے پہلے پہلے کا وقت ان قریب میں داخل ہے۔ اس سے پہلے پہلے جس وقت بھی آدمی توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی توبہ مقبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کو قبول کیا جائے گا اور اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مرتے وقت دو قسم کی حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں۔ ایک تو اس کو زندگی سے مایوسی کی حالت ہوتی ہے، یعنی تکلیف اور بیماری کی شدت اتنی بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب میں زندہ رہوں گا نہیں، یہ مایوسی کی حالت ہے۔ لیکن ابھی روح قبض ہونی شروع نہیں ہوئی، تو اس وقت بھی جب کہ مایوسی ہو گئی ہو، زندگی سے مایوسی ہو گئی ہو، اس وقت بھی توبہ اگر کی جائے گی تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ لیکن دوسری حالت وہ ہوتی ہے کہ مایوسی کے بعد روح قبض ہونی شروع ہو گئی، اور عام طور سے اس وقت مردے کے سامنے موت کے فرشتے یا ملائکہ رحمت کے یا عذاب کے نظر آنے لگتے ہیں جب روح قبض ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے جب کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر اگر توبہ کرے بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ تو یتوبون من قریب کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کو توبہ کر لیتے ہیں، یعنی وہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ مراد ہونے کی کہ اگلی آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ موت جب آ کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں توبہ کر لی۔ تو یہ سلبی پہلو نے، منفی پہلو نے مثبت پہلو کی وضاحت کر دی کہ ابن قریب کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے انسان توبہ کر لے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی شکل میں ایک بڑی ہی عظیم نعمت بندوں کو عطا فرمائی ہے،
کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے کبھی نہ کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، کبھی نہ کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، اور بسا اوقات انسان نفس کے تقاضے سے یا شیطان کے تقاضے سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بہترین تریاق یہ بتایا ہے کہ جب بھی کبھی ایسا ہو تو فوراً توبہ کی طرف رجوع کر لو۔ اگر توبہ کر لو گے تو گناہ کتنا ہی بڑا سنگین گناہ ہو، شرک کے سوا کوئی بھی کتنا بڑا سنگین گناہ ہو، بلکہ شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کتنا بھی سنگین گناہ ہو، کتنے عرصے تک انسان اس پر عمل کرتا رہا ہو، لیکن جب سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح مٹا دیں گے جیسے کہ وہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو، اور توبہ کے سچے ہونے کے 3 درجے ہیں، بلکہ 3 شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ آدمی کو اپنے گناہ کے اوپر ندامت ہو، اپنے کیے پر پشیمانی ہو کہ میں نے بہت غلط کام کیا، مجھ سے بڑی سخت غلطی ہو گئی۔ یہ نہیں کہ آدمی غلطی بھی کرے اور اس کو گناہ کو ماننے سے انکار کرے، اللہ بچائے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کو ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فوراً اس کام کو چھوڑ دے، جس سے توبہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لے کہ میں دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن سے مل کر توبہ بنتی ہے۔ اگر ندامت تو ہو نہیں اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اس توبہ کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ندامت ہو، اصل چیز یہ کہ ندامت ہو، پشیمانی ہو، شرمندگی۔ دوسرا ہے کہ چھوڑ دے، یعنی ایک طرف گناہ کر رہا ہے، دوسری طرف ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے، تو یہ مذاق ہوگا، لہذا گناہ کو چھوڑنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ آئندہ اس گناہ کے اوپر دوبارہ عمل کرنے سے اپنے آپ کو نہ صرف یہ سے بچائے بلکہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں کبھی اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، یہ پکا ارادہ کرے۔ یہ تیسری بات بھی توبہ کی صحت کے لیے ضروری ہے، پکا ارادہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا۔ لیکن یہاں ایک وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عزم کے معنی یہ ہے کہ اپنی طرف سے انسان نے یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ میں آئندہ فلاں کام نہیں کروں گا۔ لیکن بعض اوقات اس قسم کا ارادہ کرتے ہوئے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس عزم پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا، اپنی آئندہ زندگی میں اپنے اس عزم کو نبھا سکوں گا یا پھر کبھی شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤں گا۔ کچھ شک ہو رہا ہے کہ آئندہ ہوگا کیا۔ یہ جو شک پیدا ہو رہا ہے یہ توبہ کے منافی نہیں ہے، یعنی اس شک کے باوجود توبہ ہو جائے گی، بشرطے کہ اپنی طرف سے ارادہ پکا یہی ہو کہ میں نہیں کروں گا، لیکن دل میں دھڑکا آ گیا کہ پتہ نہیں میں قائم رہ سکوں گا یا نہیں، تو محض دھڑکے کے آنے سے توبہ ختم نہیں ہوتی یا توبہ نامنظور نہیں ہوتی، بشرطے کہ اپنی طرف سے پکا ارادہ کیا ہوا ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ خاص بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اس کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی چونکہ ارادہ تو کیا کہ نہیں کروں گا لیکن دل میں یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ شاید مجھ سے یہ گناہ دوبارہ سرزد ہو جائے آئندہ، اس دھڑکے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ توبہ کامل نہیں ہوئی، توبہ کامل نہیں ہوئی تو معافی نہیں ہوئی تو مایوسی آ گئی تو عمل جتنا کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیا، العیاذ باللہ۔ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عزم اور چیز ہے اور اندیشہ اور چیز ہے۔
عزم کے ساتھ کے باوجود اندیشہ ہو سکتا ہے. جیسے آپ ارادہ کریں کہ میں نے پکا ارادہ کیا ہے کہ میں یہاں سے لاہور جاؤں گا، ارادہ پکا کر لیا، اس کی طرف سے قدم بھی بڑھا دیے. اب بیچ میں اندیشہ یہ پیدا ہو رہا ہے ساتھ ساتھ کہ راستے میں بدامنی ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو، بدامنی کا زمانہ ہے کہ لوگ جو ہے ہمیں راستے میں لوٹ لیں اور میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں. تو یہ اگر اندیشہ دل میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ اندیشہ اس عزم کے منافی نہیں ہے کہ میں لاہور جانا چاہتا ہوں، لاہور جا رہا ہوں. اسی طرح کسی گناہ کا نہ کرنے کا عزم یہ ایک چیز ہے، اور دل میں اگر کوئی اندیشہ پیدا ہو گیا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ میں کمزور آدمی ہوں، پتہ نہیں اس پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں، تو یہ توبہ کے منافی نہیں. اور اس اندیشہ کا بھی علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ میں نے اپنی طرف سے عزم تو کر لیا اور میں پکا ارادہ کر رہا ہوں کہ میں آئندہ اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن میں کمزور ہوں، اپنے اوپر مجھے بھروسہ نہیں ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مجھ سے یہ توبہ ٹوٹ نہ جائے اور میں اس عہد کو کہیں فراموش نہ کر بیٹھوں کسی وقت. لہذا اللہ آپ ہی میری مدد فرمائیے اور مجھے اس عزم پر اور اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. جب بندہ اس طرح توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو پھر یہ اندیشہ بھی انشاءاللہ رفع ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو شبہ پیدا ہو رہا تھا وہ شبہ بھی دور ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اپنے تمام گناہوں سے اور غلطیوں سے مکمل اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.